अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। दोस्तों आज हम एक नॉवल की थीम्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड और ये लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थीम में हमारे पास सबसे जो पहली थीम है वो है सोशल क्लास की, और ये थीम तकरीबन चार्ल्स डिकेंस के सारे नॉवेल्स में हमें नजर आती है। दोस्तों यहाँ पे दो किस्म की सोशल क्लास जो है वो दिखाई गई है, एक अपर क्लास है और एक लोअर क्लास है। दोस्तों अपर क्लास जो है उसको स्टीव फॉर्थ रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोअर क्लास जो है उसे मिस्टर पैगोटी, जो डेविड कॉपरफील्ड है वो और जो हैम है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे डिस्टिंक्शन शो की गई है कि जो सैलेम हाउस था वहां पे जो स्टीव फॉर्थ था उससे ज्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता एज कम्पेयर टू और बच्चों की, क्योंकि जो स्टीव फॉर्थ था उसकी सोसाइटी जो थी वो थोड़ी हाई थी, वो थोड़ा हाई क्लास के था। उसके अलावा जो डेविड कॉपरफील्ड था या उसके अलावा जो मिस्टर पैगोटी था या जो हैम था वो भी उसे अच्छा ट्रीट करते, क्यों, क्योंकि वो अपर क्लास का था और ये लोअर क्लास के थे, जबकि स्टीव फॉर्थ इनके इखलाक की वजह से इज्जत करता। फिर सेकंड जो थीम है वो हमारे पास ट्रू हैप्पीनेस की है। दोस्तों यहाँ पे सारे जो बंदे हैं वो अपने लिए हैप्पीनेस ढूंढते हैं। डेविड कॉपरफील्ड भी हैप्पीनेस ढूंढता है, उसे लगता है कि उसकी जो हैप्पीनेस है वो डोरा के साथ है, लेकिन फिर बाद में उसे अंदाजा हो जाता है कि उसकी जो हैप्पीनेस है वो डोरा के साथ नहीं है। फिर लास्ट में जब वो एंड में नॉवल खत्म होने वाला होता है तब उसे पता चल जाता है कि उसकी जो ट्रू हैप्पीनेस है वो एग्नेस के साथ है। एग्नेस के साथ होना ही उसे सबसे ज्यादा खुशी देता है। फिर उसके बाद जो डोरा है वो आती है। डोरा की जो ट्रू हैप्पीनेस है वो लोगों के साथ हंसी मजाक करना, बचपना करना इसमें होती है। और मिस्टर और मिस्ट्रेस मिकाबर की हैप्पीनेस क्या है, एक दूसरे के साथ होने में। तो हैप्पीनेस जो है तकरीबन सारे ही बंदों को जो नॉवल है उसके एंड में मिल जाती है और सारे अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुश रहते हैं। उसके बाद गुड एंड ईवल। दोस्तों इसमें हमारे पास गुड भी है और ईवल भी है। गुड कैरेक्टर में हमारे पास डेविड कॉपरफील्ड है, मिस्टर पैगोटी है और उसके अलावा जो मिस्टर एंड मिस्ट्रेस मिकाबर है वो। और उसके अलावा जो ईवल कैरेक्टर है उसमें हमारे पास यूरिया हीप है और स्टीव फॉर्थ है। देखें स्टार्ट से लेकर एंड तक डेविड कॉपरफील्ड को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने हार नहीं मानी, वो बैड वे पे नहीं गया, गुड वे पे रहा और इस तरह उसे हैप्पीनेस मिल गई। जबकि जो स्टीव फॉर्थ है उसने क्या किया, उसने रॉन्ग वे का सहारा लिया और एमिली को भगा के ले गया, जो कि बाद में उसके लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि नुकसान का बायस बना और लास्ट में उसकी डेथ हो गई। और उसके अलावा जो सबसे मेन इविल कैरेक्टर है वो यूरिया हीप का है। यूरिया हीप ने क्या किया था, यूरिया हीप ने मिस बेट्सी के फॉर्चून जो था उसे छीन लिया था, उसकी जो दौलत थी उसे जब्त कर लिया था और उसके अलावा जो मिस्टर विकफील्ड है उसका जो जितना भी बिजनेस है उसका चार्ज क्या कर लिया था, अपने ऊपर ले लिया था, मतलब खुद संभाल लिया था। जिससे क्या हुआ, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको सफर करना पड़ा। ऑल्सो लास्ट में जो ट्रेडल्स है उसकी मदद से मामला जो था वो सॉल्व हो गया, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। तो सबसे जो स्ट्रांग कह सकते हैं कि गुड कैरेक्टर है वो एक मिस्टर पैगोटी है, एक डेविड कॉपरफील्ड है, जबकि जो स्ट्रांग इवल कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे जो स्ट्रांग है वो है यूरिया हीप और उसके अलावा स्टीव फॉर्थ। दोस्तों उसके बाद है अनडिसिप्लिन हार्ट। अब अनडिसिप्लिन हार्ट का मतलब यह कि बदतमीज दिल, मतलब जो डेविड कॉपरफील्ड था उसे पता नहीं चल रहा था कि उसका दिल क्या चाहता है, वो अपने दिल को समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए तो उसे कभी एक लड़की पसंद आती, कभी उसे डोरा स्पेनलो पसंद आती, कभी उसे कौन पसंद आती, कभी उसे कौन पसंद आती। तो उसे अपनी दिल की तब समझ आई जब बिल्कुल कहानी जो थी वो खत्म होने वाली थी, और तब उसे पता चला कि उसका जो दिल है वो एग्नेस के साथ ही खुश रह सकता है, ना डोरा के साथ ना किसी और के साथ खुश रह सकता है। फिर है चिल्ड्रन एंड देयर ट्रीटमेंट। अब इसमें दो किस्म के बंदे आते हैं, एक ऑर्फन्स आते हैं और एक जो है वो पेरेंट्स वाले बंदे आते हैं। यहाँ पे जो है वो ऑर्फन्स शो किए गए हैं। अब ऑर्फन्स में हमें दो बंदे जो है वो मेंशन किए गए हैं, एक बंदा डेविड कॉपरफील्ड है जबकि दूसरा यूरिया हीप है। अब डेविड कॉपरफील्ड जो है उसका फादर नहीं था, तो उसका जो स्टेप फादर था मर्ड स्टोन्स ने उसके साथ बहुत आप कह सकते हैं नाइंसाफी की, उसे मारा पीटा और ऐसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जहाँ पे मार पीट होती थी और जुल्म होता था। तो अब इस ट्रीटमेंट की वजह से जो डेविड कॉपरफील्ड था उसने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और उसने मेहनत की और उसे ये पता चला कि एजुकेशन जो है वो सब कुछ है। जबकि दूसरी तरफ जो यूरिया हीप है उसके भी पेरेंट्स नहीं थे, वो भी कोई इसी सैलेम हाउस टू समहाउ का लड़का था, तो वो क्या हो गया, वो ईवल हो गया। उसे दुनिया जो थी वो सारी ईवल लगने लगी और उसने क्या किया, उसने सारों से बदला लेने की ठानी और बदला लेने के लिए उसने क्या किया, कभी जो मिस्टर
وکفیلڈ تھا اس کا کاروبار چھینا، مس بیٹسی کا جو فارچون تھا وہ چھینا، تو اس طرح وہ کیا ہو گیا، ایول ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہیں، جو چلڈرن ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، تاکہ آگے ان کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے اور آپ کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے۔ پھر آگے ہے فیمل امپاورمنٹ۔ فیمل امپاورمنٹ میں جو ہے دو قسم کی فیمل آتی ہیں، ایک ویک ایک اسٹرانگ۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو فیمل ہے ان کی کتنی پاور ہے، ان کا کتنا زور ہے۔ تو یہاں پہ ایک اسٹرانگ فیمل جو ہے وہ شو کی گئی ہے، جو مس بیٹسی ہے، جنہوں نے اپنے جو ہسبینڈ تھے ان سے ڈائیورس لے لی۔ اور ڈائیورس کیوں لی؟ کیونکہ ان کے بیچ میں جو تھی وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اور اس ٹائم پہ 19 سینچری میں ڈائیورس لینا کسی بھی فیمل کے لیے کوئی عام بات نہیں تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو فیمل ہے اس کو بہت زیادہ پاورفل شو کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلارا ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی مدر، تو اس کو بہت ہی زیادہ ویک شو کیا گیا ہے، اتنا ویک کہ وہ اپنے بیٹے سے بات بھی نہیں کر پاتی کیونکہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ نہیں چاہتا۔ تو اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس جو تھیم ہے وہ ہے رول آف فادر۔ کہتے ہیں فادر کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے زندگی میں، کیونکہ فادر کیا کرتا ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک رہنمائی دیتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے جو فادر تھے وہ اپنے نہیں تھے، اس لیے وہ کیا ہو گیا، وہ در بدر ہو گیا۔ کبھی وہ سیلم ہاؤس میں ہوتا، کبھی وہ لندن میں ہوتا، کبھی وہ کہاں ہوتا اور کبھی وہ کہاں ہوتا، اور اس طرح اس کی جو پرورش تھی وہ بھی ٹو سم ہاؤ اچھی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ایک تھا ڈیوڈ کاپرفیلڈ۔ اب دوسری طرف جو ہے یوریا ہیپ جو تھا وہ بھی ایک آرفن تھا، تو اس کے فادر نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ پڑا، اور بیڈ امپیکٹ پڑنے کی وجہ سے وہ ایول ہو گیا۔ اور ایول ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے جو بہت سارے کیریکٹرز ہیں ڈیوڈ کاپرفیلڈ ناول کے، اس کو کیا کیا، سفر کیا اور انہیں افیکٹ کیا۔ پھر ہے ہارڈ ورک۔ دوستو ہارڈ ورک کی جو تھیم ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے ساتھ، کیونکہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ کم عمر میں کیا ہو گیا، بالکل اناتھ ہو گیا، اس کا کوئی بھی گارڈین نہیں تھا۔ اس نے اپنے بلبوتے پہ کیا کیا، محنت کی۔ پھر مس بیٹسی کے پاس گیا، مس بیٹسی کے پاس جانے کے بعد اس نے وہاں پہ بھی محنت کی۔ پھر جب مس بیٹسی سے فارچون چلا گیا تو پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے خوب محنت کی، جس کے بعد وہ کیا ہو گیا، ڈورا سے شادی کرنے کے قابل ہو گیا، اور اس نے مس بیٹسی کا خیال رکھا۔ آل تو فارچون جو تھا وہ واپس آ گیا، لیکن اس کے بیچ میں جتنا وہ سفر ہوا اس نے اتنا ہی ہارڈ ورک کیا۔ پھر ہے سفرنگ۔ دوستو سفرنگ کی جو تھیم ہے یہ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہونے والا تھا تو اس سے 6 مہینے پہلے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے لیے بہت بری خبر تھی۔ اور پھر اس کے بعد پھر بھی اس کا بچپن جو تھا وہ اچھا گزر رہا تھا، جب تک اس کی ماں نے جو مرڈسٹون نے اس سے شادی نہیں کی تھی۔ جب اس نے شادی کی تو مرڈسٹون جو تھا وہ اسے مارتا تھا اور اسے پھر ایک ایسے اسکول بھیج دیا، ایک ایسے آپ کہہ سکتے بورڈنگ اسکول بھیج دیا جہاں پہ بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی اور ان کی نہیں سنی جاتی۔ وہ تو پھر ٹھیک ہو گیا۔ تو جب اس کے بعد اس کی جو مدر ہے کلارا، اس کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر جو مرڈسٹون اس نے اسے لندن بھیج دیا کسی گودام میں کام کرنے کے لیے۔ تو 10 سال کا بچہ جو تھا وہ بڑی مشکل سے کما کر کھاتا تھا، تو اس کے لیے بہت زیادہ سفرنگ جو تھی وہ اس ناول میں تھی۔ پھر اس کی جو سفرنگ تھی وہ تھوڑی کم ہوئی جب مس بیٹسی نے اسے گود لیا، لیکن اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد پھر سے جو مس بیٹسی تھا ان کا فارچون چھن گیا اور پھر سے اسے محنت کرنی پڑی۔ تو آلسو سارے ناول میں سفر ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور بندہ بھی جو تھا وہ بھی سفر ہوا، اور وہ تھا مس بیٹسی۔ مس بیٹسی جو تھی ان سے فارچون چھن گیا، اور پھر جو ڈیوڈ کاپرفیلڈ تھا اسے انہیں پالنا پڑا۔ تو جو سفرنگ تھی وہ ٹو سم ہاؤ ناول میں جو تھی وہ بہت ہی زیادہ ان تھی۔ اس کے علاوہ جو مسٹر پیگوٹی ہے اسے بھی سفر کرنا پڑا، جو ایملی ہے اسے بھی سفر کرنا پڑا، تو اور مسٹر ویکفیلڈ جو ہے وہ بھی اس سفرنگ میں بہت ہی زیادہ ان تھے، کیونکہ ان کا بھی جو کاروبار تھا وہ چھن گیا تھا۔ تو یہ سارے جو ہے یہ سفر ہوئے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی کیریکٹر سے۔ پھر ہے ایجوکیشن۔ اب یہاں پہ صاف صاف دکھایا گیا ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ جو ہے اس نے خود کہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک میسج جو چارلز ڈکنز ہے وہ یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سے آپ کیا کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بغیر ایجوکیشن کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ٹو سم ہاؤ ایجوکیشن آپ کو ڈسپلن بھی دے دے گا۔ پھر ہے پاورٹی۔ پاورٹی جو تھیم ہے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ٹو سم ہاؤ ریلیٹ کرتی ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے ساتھ، کیونکہ جب ڈیوڈ کاپرفیلڈ جو ہے وہ سیلم ہاؤس میں تھا تب بھی اسے کیا تھی، غریبی تھی، پاورٹی تھی۔ پھر جب اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اسے بھیج دیا گیا، اور پھر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے کیا کرتا، کھانے کے لیے چیز لے پاتا، کھانے کو آپ کہہ سکتے ہیں آئٹمز لے پاتا۔ تو اس کا جو پاورٹی کا لیول تھا وہ بہت زیادہ اپ تھا۔ اور پھر کیا ہوا، پھر مسٹر اینڈ مسٹرس میکاوبر کے گھر وہ رہنے لگا۔ پھر
وہ جب چلے گئے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کیا کرتا، کھانا کھاتا یا اس کے علاوہ اپنی ضروریات پوری کرتا، تو اس لیے وہ کیا ہو گیا، مس بیٹسی کے پاس چلا گیا۔ تو یہاں پہ پاورٹی جو ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پاورٹی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، بہت بڑا انسان سے آپ کہہ سکتے ہیں اچھی شخصیت والا بندہ بنا دیتی ہے۔ پھر ہے ہوم اینڈ فیملی۔ دوستو یہ جو تھیم ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ اس کی ایک ہنستی کھیلتی اور خوشحال فیملی ہو، جبکہ ناول میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ سے لے کر ٹو سم ہاؤ اینڈ تک کوئی بھی فیملی اس کی جو خوشحال ہے وہ نہیں بنی۔ آلسو جب لاسٹ میں اس کے ایگنس کے ساتھ شادی ہو گئی تو دونوں خوشی خوشی رہنے لگے اور ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی اور ان کا ایک ہیپی ہوم بن گیا۔ پھر کنسپائرنسی۔ کنسپائرنسی کہتے ہیں سازش کو۔ دوستو جو یوریا ہیپ ہے اس نے ایک ایسی سازش رچی جس سازش کے نتیجے میں جو مسٹر وکفیلڈ تھا اس کا کاروبار بھی ان سے چھن گیا، اور اس کے علاوہ جو مس بیٹسی ہے ان کی جو دولت ہے وہ بھی ان سے چھن گئی۔ اور یہ تو دو سازشیں ہو گئی۔ ایک اور سازش بھی یوریا ہیپ نے کی تھی اور وہ کیا تھی، وہ ایگنس سے شادی کرنے کی تھی۔ یوریا ہیپ نے سازش کی کہ میں سب کچھ جو ہے وہ اپنا لوں گا، پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا، ایگنس سے شادی کروں گی۔ لیکن پھر اس میں جو ڈیوڈ کاپرفیلڈ کا دوست ہے ٹریڈلز، اس نے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی مدد کی قانونی طریقے سے، اور جو مس بیٹسی ہے ان کو ان کی دولت واپس دلائی، اور اس کے علاوہ جو مسٹر وکفیلڈ ہے ان کو ان کا کاروبار واپس دلایا۔ پھر ہے مس فارچون۔ مس فارچون کی جو تھیم ہے وہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ٹو سم ہاؤ ریلیٹ کرتی ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے ساتھ، کیونکہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ جو ہے جب وہ پیدا ہونے والا تھا اس سے 6 مہینے پہلے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک مس فارچون۔ پھر دوسری مس فارچون یہ تھی کہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی جو مدر ہے کلارا، اس نے شادی کر لی مرسٹن کے ساتھ، دوسری یہ ہو گیا دوسرا۔ اب اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ سیلم ہاؤس چلا گیا، چوتھا اسے لندن بھیج دیا گیا۔ تو یہاں پہ تو سم ہاؤ ساری جگہ پہ جو ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہے اس کی مس فارچون بدقسمتی نظر آتی ہے۔ پھر جب اس نے مس بیٹسی نے اسے اڈاپٹ کر لیا، پھر مس بیٹسی کا فارچون چھن گیا۔ تو یہ کیا تھا، یہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے ارد گرد جو تھی وہ سارے ٹائم جو مس فارچون تھی وہ پھر رہی تھی۔ پھر ایک کائنڈنیس۔ کائنڈنیس کی جو تھیم ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے ایک تو مس بیٹسی کے ساتھ، کیونکہ مس بیٹسی نے کیا کیا تھا، جو ڈیوڈ کاپرفیلڈ تھا اسے گود لیا تھا، آلتھو جو مس بیٹسی تھی اس کے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے فادر اور مدر سے نہیں لگتی تھی پھر بھی۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیڈلز ہے، ٹیڈلز نے کیا کیا تھا، اس کی ہیلپ کی تھی بغیر کسی لالچ کے، تو وہ بھی کیا تھا، وہ بھی ایک رحم دل انسان تھا۔ تو اس کے بعد ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس کی تھیم جو ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے ساتھ، کیونکہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ نے کیا کیا تھا، اس نے ہمت نہیں ہاری تھی، اس نے کوشش کی تھی اور آخر میں اسے اس کا صلہ ملا۔ فرسٹ جب اسے گودام بھیج دے گا تو وہاں سے وہ چلا گیا مس بیٹسی کے پاس۔ بیٹسی کے پاس جانے کے بعد اس نے وہاں پہ خوب اچھی خاصی محنت کی، اور اس کے بعد جب مس بیٹسی کا فارچون چھن گیا تب اس نے کیا کیا، اس نے ہار نہیں مانی، وہ اپنی بات پہ قائم رہا، اس نے محنت کی اور اپنے آپ کو ڈورا کے قابل بنایا اور مس بیٹسی کو بھی پالا۔ اور لاسٹ میں اس کی جو پرزیورنس تھی، جو ثابت قدمی تھی، وہ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کی ایگنس کے ساتھ شادی ہو گئی اور دونوں خوش خوش رہنے لگے۔ تو دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ان فیوچر میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے نوٹیفیکیشن بار میں مل سکے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔